یارک میں پاکستانی امریکن کی رہنمائی۔ پاکستانی امریکن ایسوسی ایشن آف نیو یارک کا خاصہ ہے۔ پہنی امریکن پاکستانیوں کے باعزت اور باوقار مقام کے لیے کوشاں ہے۔ کرونا کے باعث مشکل وقت میں پاکستانی کمیونٹی کے ہم قدم۔ پاکستانی امریکن ایسوسی ایشن آف نیو یارک۔ السلام علیکم، وائس آف ساؤتھ ایشیا کی رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے علامہ حافظ آفتاب انصاری سے صدقے کے ٹاپک پر گفتگو سنی کہ صدقہ کیا ہے اور کن لوگوں کو صدقہ دینا چاہیے۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے فائنینشیل ہیلپ کی بات کی، چیریٹی کی بات کی کہ صدقہ مالی طور پر لوگوں کی کس طرح سے خدمت میں استعمال ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے عملی صدقے کے حوالے سے کہ جو پریکٹیکلی ہم کیا کام کرتے ہیں، کیونکہ حدیثوں میں یہ آیا ہے اور ہم علماء سے سنتے ہیں کہ صدقہ صرف مالی نہیں ہے، فائنینشیل ہیلپ نہیں ہے، بلکہ صدقہ عملی طور پر بھی دیا جاتا ہے۔ تو آفتاب بھائی یہ فرمائیے گا کہ عملی صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجم بھائی، مالی صدقے کے بعد اگر ہم عملی صدقے کی بات کریں تو عملی صدقے میں جو حدیث مبارکہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے مومن کا ہر کام وہ اگر اللہ اس کی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق کرتا ہے تو وہ اس کا ہر کام صدقہ بن جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی نیکی کا کام کرے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو اگر برائی سے بچا کر بھی رکھتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے اس کے لیے۔ اگر وہ کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیتا ہے یہ بھی اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اگر کسی ظالم سے مظلوم کی وہ مدد کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اگر کسی دو مسلمان بھائیوں کے درمیان وہ صلح کروا دے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی جانور کے ساتھ بھی اگر وہ اچھا سلوک کر دیتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی مریض کی عیادت کرنے جائے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، کسی کے جنازے میں شرکت کرے یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو دین کی دعوت دیتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو، ہم مالی طور پر جو ہے نہیں دے سکتے کسی کو، کہ اتنا ہمارے پاس مال نہیں ہے کسی کو دے کر ہم صدقہ ادا کر سکے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے ہاتھ سے کام کر کر اپنے آپ کو فائدہ بھی پہنچائے اور دوسروں کی مدد بھی کرے، یعنی صدقہ بھی کرے، تو یہ اس کے لیے فائدہ صدقہ بن جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس یہ بھی نہ ہو تو آپ نے فرمایا کسی ضرورت مند کی عملی طور پر مدد کرنا، فرمایا یہ اس کے لیے صدقہ بن جائے گا۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسا بھی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا نیکی کا حکم دے دے، یہ اس کے لیے صدقہ بن جائے گا۔ پھر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسا بھی نہ کر سکے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو برائی سے روکے رکھنا، یہ بھی اس کے لیے صدقہ بن جائے گا۔ اب ناظرین کرام اس پر غور کریں، حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرما دیا۔ اگر کوئی مالی طور پر صدقہ نہیں دے سکتا تو فرمایا اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو کسی ضرورت مند کی اگر مدد کر رہا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ بن رہا ہے۔ اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو کسی کی نیکی کی کسی کو دعوت دینا یہ اس کے لیے صدقہ بن جائے گا۔ اگر وہ یہ بھی نہیں کر پا رہا تو اپنے آپ کو برائی سے بچا کر رکھنا یہ بھی اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، اس کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر عضو پر جب دن کا سورج طلوع ہوتا ہے اس پر صدقہ لازم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ دو انسانوں کے درمیان انصاف کرتا ہے تو فرمایا یہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اگر کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرتا ہے تو فرمایا یہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ فرمایا اگر کسی کا سامان اٹھا کر اس کی سواری پر رکھ دیتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اگر کسی سے مسلمان بھائی سے کوئی کلمہ خیر کہہ دیتا ہے، کوئی اچھی بات کہہ دیتا ہے تو فرمایا یہ بھی اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے روانہ ہوتا ہے
تو اس کے جو قدم اٹھ رہے ہوتے ہیں نماز کے لیے جانے کے لیے راستے کے اندر، تو فرمایا ہر قدم کے بدلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے تو فرمایا یہ بھی اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہے، جو اللہ اکبر کہے، الحمدللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے، سبحان اللہ کہے، استغفر اللہ کہے، اور پھر اس کے بعد راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی کو ہٹا دے تو فرمایا یہ اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے، یا نیکی کی دعوت دے یہ اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے، یا فرمایا برائی سے اپنے آپ کو روک لے یہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ ایسی حالت میں چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے دور فرما دیتا ہے۔ اب ناظرین کرام ذرا اس پر غور کیجئے گا، وہ دن بھر صبح کا آغاز کرے، دن بھر کام کاج کے اندر لگا رہے، اپنا روزگار کمانے میں لگا رہے، لیکن صرف زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے، سبحان اللہ کا ورد جاری رکھے، الحمدللہ کا ورد جاری رکھے، اللہ اکبر کا ورد جاری رکھے، لا الہ الا اللہ کا ورد جاری رکھے، استغفر اللہ کا ورد جاری رکھے، اور صرف راستے میں سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، کسی مسلمان بھائی کو نیکی کی دعوت دیتے، اپنے آپ کو برائی سے بچا کر اپنا روزگار کماتا رہے، تو یہ پورا دن بھر جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے کام اس کے صدقہ بن جائے گا، اور پھر وہ اس حال میں قیامت کے دن حاضر ہوگا کہ اللہ رب العزت اسے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت جو بدکار تھی تو وہ ایک کنویں کے پاس گئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک کتا جو ہے بیٹھا ہوا ہے، جی وہ پانی کی پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ ہاک رہا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بدکار عورت نے اپنے پاؤں سے موزہ اتارا اور اس موزے کو چادر سے باندھنے کے بعد کنویں کے اندر ڈال کر اس سے پانی نکالا، اور پانی نکالنے کے بعد خود نہیں پیا بلکہ کتے کو اس نے پہلے پانی پلا دیا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی، اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو ناظرین کرام ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے پر بھی اتنا اجر و ثواب بیان فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے تو اللہ رب العزت اسے جہنم کی آگ سے بھی محفوظ فرما رہا ہے، اس کی بخشش فرما رہا ہے، اس کی مغفرت فرما رہا ہے۔ ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر انسان کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے۔ یہ انسان تو وہ انسان ہے کہ جس کو قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جسے انی جاعل فی الارض خلیفہ کہا گیا ہے، تمام مخلوقات سے بہتر اسے کہا گیا ہے، زمین پر اس کو خلیفہ کہا گیا ہے۔ اگر ان انسانوں کے ساتھ اگر کوئی شخص اچھا سلوک کر لیتا ہے، بہتر انداز میں پیش آ جاتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کی مصیبت کو، پریشانیوں کو، تکلیف کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے ابو داؤد شریف کی، اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی ایک تکلیف کو دور کر دے گا۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ اگر اب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ یہ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آ جاتا ہے، بہتر انداز میں پیش آ جاتا ہے، یہ اس کے سارے کام جو ہے صدقہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اسے بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ آخر میں 1 سے 2 حدیث مبارک اور آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو جنت میں آزادی سے گھومتے ہوئے دیکھا، کیونکہ اس نے راستے سے ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ اب درخت لگانا خود ایک صدقہ ہے، لیکن یہ درخت کیونکہ ایک لوگوں کو تکلیف کا باعث بن رہا تھا، لوگوں کے لیے مشکل کا باعث بن رہا تھا، تو اس شخص نے اس درخت کو کاٹ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسے میں نے جنت کے اندر آزادی کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھا ہے۔
ایک آخری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا صدقہ ہے, تمہارا نیکی کی دعوت دینا صدقہ ہے, تمہارا برائی سے رکنا صدقہ ہے, تمہارا بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے, راستے سے پتھر اور ہڈی ہٹا دینا بھی صدقہ ہے, اور اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں کچھ ڈال دینا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کو جو کچھ بیان کیا گیا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی بالکل, صدقہ کہتے ہیں کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے, مسکرانا بھی نیکی ہے, لوگوں سے اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے, اچھی بات کو آگے پہنچانا بھی صدقہ ہے. تو آپ نے بہت ہی اچھے انداز سے ہمیں سمجھایا کہ عملی صدقہ کیا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر لحاظ سے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مالی طور پر جہاں پر ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں صدقے کی صورت میں, وہاں پر اللہ ہمارے عمل کو بھی صدقہ بنا دے, کہ ہاں یعنی کہ ہمارے عمل کے ذریعے بھی اللہ ہماری نیکیوں میں اضافہ کرے. بہت شکریہ یہ پروگرام دیکھنے کا. انشاءاللہ اگلی قسط میں حاضر ہوتے ہیں.